وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب وجه الأنور والجبين الأزهر صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب اللہ. اللہ رب العزت کی بہترین حمد و ثنا، تمام تعریف و توصیف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے. اس کے پیارے حبیب جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار پرانوار میں محبتوں کا، عقیدتوں کا نذرانہ پسند احترام عرض کرنے کے بعد، معزز حاضرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ذی قعدہ کا مہینہ آ چکا ہے اور آپ تمام حضرات ذی قعدہ کے مہینے میں جمعۃ المبارک کی نماز ادا کرنے ہم سب تشریف لائے حاضر ہوئے ہیں. حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے ذی قعدہ. 4 حرمت والے مہینے ہیں جس میں سے رجب، ذی قعدہ، ذی الحج اور محرم الحرام. تو اس مہینے کے اندر بہت سارے اہم ترین کام جو ہمارے لیے قابل غور ہیں اور قابل توجہ ہیں. پہلی چیز تو یہ کہ ذی قعدہ کی حیثیت بطور اشہر حرم ہے، اشہر حرام ہے، حرمت والا، عظمت والا، تکریم والا، عزت والا مہینہ. اس میں عزت تکریم اور مہینوں سے زیادہ ہے. تو یہ عام مہینہ نہیں ہے جو یہ ذی قعدہ کا مہینہ ہے. یہ فراموش ہو جاتی ہے یہ بات ہم سے. زندگی اور عمر رواں بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے. ہمیں یہ بھی دیکھنے کا موقع نہیں مل رہا کہ مہینہ کون سا ہے. ہم یہ بھی ملاحظہ کرنے سے قاصر ہیں دن کون سا ہے. چونکہ دنیا اس وقت انتہائی آزمائشوں اور فتنوں کی آماجگاہ بن چکی ہے. ان آزمائشوں اور فتنوں میں دین سے دوری بڑھتی چلی جا رہی ہے. لوگ دنیا کے معاملات میں زیادہ توجہ دے رہے ہیں، وقت گزار رہے ہیں، اور وہ ہمیں پریشان کر رہی ہے. اس لیے ذی قعدہ کے مہینے کو سمجھیے کہ اس ماہ کے اندر، حرمت والے مہینے میں، یہ خود احتسابی کا بہترین وقت ہے. جب اللہ تعالیٰ نے اس کو عظیم کہا تو خود احتسابی کا عمل بڑھنا چاہیے. اس مہینے میں ظلم نہیں کرنا، گناہ نہیں کرنا، نیکی کا کام بڑھا دینا ہے. اس لیے یہ مہینہ آتا ہے. تو خود احتسابی کا وقت اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرتا ہے تاکہ ٹھہر کر اپنے آپ کو سنبھال لو. اگر نہیں سنبھالو گے تو تمہارے لیے بربادی ہے. نہ صرف سنبھال لو بلکہ اپنے آپ کو سنوار لو. سنبھالنا بھی ہے اور اپنے آپ کو سنوارنا بھی ہے. تو یہ مہینے اس لیے آتے ہیں. رمضان کا مہینہ اسی لیے آتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ عبادت کر لی جائے. حج کا مہینہ آتا ہے تاکہ سب مل کر حج کے لیے چلے جائیں اور ایک خاص وقت میں حج کے مناسک کو ادا کر سکیں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ایک موقع ہوتا ہے. ذی قعدہ کا مہینہ حج کی تیاری کا مہینہ بھی ہے. قافلے جاتے ہیں، اس ماہ میں جانا شروع ہو گئے ہیں. اور اس ماہ کے اندر زمانے جاہلیت میں بھی جنگ نہیں ہوتی تھی، جنگ و جدال نہیں ہوتے تھے. اس ماہ کی ان کے نزدیک بھی اتنی قدر تھی. وہ بت پرست تھے، بہت زیادہ اعمال کی خرابی میں وہ مشغول تھے. لیکن بہرحال اس زمانے میں بھی اس مہینے کی یہ قدر تھی کہ تلواریں میان میں چلی جاتی تھیں. اور آج سیولائزیشن کا زمانہ ہے، جو ہم کہتے ہیں کہ بہت زیادہ ترقی یافتہ ہو چکے ہیں، ماڈرن ہو گئے. ہم لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ لوگ زیادہ عقلی اور شعوری طور پہ بالغ ہو گئے ہیں، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان مہینوں میں بھی آج کوئی لحاظ اور خیال نہیں جو زمانہ جاہلیت میں بھی کیا جاتا تھا.
اگر کمپیئر کر کے دیکھیں تو یہ تو ترقی نہیں ہوئی، بلکہ تو اس زمانے کے حساب سے جو کافر ہے وہ آج بھی کافر ہے، لیکن ان کی تنزل یہ ہو گئی کہ اس وقت کا کافر اس ماں کی عظمت کو سمجھتا تھا، اور آج کا کافر اس ماں کی عظمت کو وہ آج کا کافر سمجھتا نہیں اور اپنے آپ کو ماڈرن سمجھتا ہے۔ یہ ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو حج کی تیاری کا مہینہ ہے، جو حج پہ قافلے جا رہے ہیں انہوں نے تو تیاری پہلے سے کر رکھی ہے، اب ان کی جو تیاری تھی یہ بالکل ایسی ہے کہ جو اب یہاں سے پرواز کرنے والی تیاری ہے، ورنہ تو تیاریاں 4 مہینے پہلے ہو چکی ہے، پیسے جمع کروانے کی، پاسپورٹ وغیرہ اور سارے معاملات۔ تو حج کے قافلے جا رہے ہیں، جو حج پر نہ جا سکے وہ کیا کریں؟ جو حج پر ان کی تعداد زیادہ ہے وہ کیا کریں؟ تو جو حج پر نہ جا سکے تو انہیں چاہیے کہ ان حرمت والے مہینوں میں نوافل کی کثرت کریں، ذکر و اذکار بڑھا دیں اور صدقہ و خیرات زیادہ کر دیں۔ ویسے بھی صدقات بلاؤں کو ٹال دیتی ہے، تو جو حج پہ نہ جا سکے تو ان کو یہ کام کرنا چاہیے، اور جو حج پر چلے گئے تو وہ جا کر وہاں پر حالت احرام میں وہ مناسک کو ادا کریں گے۔ تو اس طرح پورا عالم اسلام جو ہے اس ماہ کی حرمت کا اس انداز سے خیال کر سکتا ہے۔ اسی طرح حقوق العباد کی ادائیگی اس ماہ میں بڑھا دی جائے۔ عام دنوں میں اگر کوئی حق کسی کا صرف نظر ہو جاتا ہے، کوتاہی ہو جاتی ہے، تو اس ماہ کے اندر کوشش کی جائے کہ وہ حق ہم سے سلب نہ ہو، اسے ادا کر لیا جائے، یعنی کہ ہمارے ذات سے لوگوں کے حقوق کا خیال بڑھ جائے۔ یعنی عام دنوں میں اگر حق ضائع ہو جاتا ہے تو ذیقات کے مہینے میں یہ سمجھ کر کہ یہ مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، یہ سمجھ کر یہ حرمت والا مہینہ ہے، لہٰذا اگر عام دنوں میں مجھ سے کوئی کسی کا حق ضائع ہو جاتا ہے تو مجھے اس مہینے میں حق ضائع نہیں کرنا چاہیے، یہ کام ہمیں کرنے ہیں۔ کیونکہ فضائل تو بیان ہو جاتے ہیں، کرنے والے کام کیا ہیں، کیا کیا جائے، کیسے کیا جائے، تو یہ سب کام بھی بتانے والے تاکہ ہم معاشرے کو ٹھیک کر سکیں۔ ہم سب پچھلے جمعۃ المبارک میں بھی عرض کیا گیا کہ ہم اپنی رسپانسبلٹی، ذمہ داریاں بڑھائیں گے تو کا معاشرہ جو ہے وہ سنورتا ہے، معاشرہ ہم سے ہے۔ اور آج انشاءاللہ جو میں نے آیت کریمہ 3 تلاوت کی ہے اسی مضمون کی طرف آتا ہوں میں تمہیدی کلمات کے بعد۔ تو اس ماہ کے اندر کوشش کریں کہ حقوق العباد سلب نہ ہو، ضائع نہ ہو، ان میں آپ کی ذات سے ظلم نہ ہو، کسی بندے پر آپ سے ظلم نہ ہو، اس چیز کا خیال کیا جائے۔ کسی کو دھوکہ نہ دیں، دھوکہ تو ویسے ہی منع ہے، ظلم ویسے ہی منع ہے، لیکن یہ مہینہ سوچ لیں کہ اس مہینے کے اندر بطور خاص اللہ نے عظیم مہینہ اسے قرار دیا ہے، تو مجھے اپنے ہاتھ روک لینے چاہیے، مجھے دھوکہ دہی نہیں کرنی چاہیے، یہ ہمیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح بد زبانی سے بچیں، بد کلامی سے بچیں، یہ جو ہمارے ٹرٹر زبان چل رہی ہے اسے روکیں۔ ہمارے بعض لوگوں نے کہا ہے کہ ہر بات پہ کامنٹ کرنا ہے، بعض یہ لوگ سمجھتے ہیں۔ کوشش کیا کیجئے کہ گفتگو کم کریں، فضولیات سے بچیں، فضول گوئی سے بچیں، کیونکہ قیامت کے دن زبان کے ساتھ جو بولے گئے الفاظ ہیں سب سے زیادہ انسان اسی کا بھگتان بھگتے گا جو بولا جا رہا ہے۔ بلا وجہ کی بات اس سے بچیں، کوشش کریں کہ کام کی بات کی جائے، آپ جوڑنے کی بات کریں، اس مہینے کے اندر کوشش کریں جوڑنے کی۔ ہمارے یہاں توڑنے والے لوگ زیادہ ہوتے ہیں، توڑنے کی بات نہ کریں اس مہینے میں۔ جس کو دیکھو آپ اس نے 2 چہرے بنا رکھے ہیں، ایک چہرہ آپ کے لیے کچھ اور بنا رکھا ہے، دوسری طرف جاتا ہے وہ چہرہ کچھ اور ہوتا ہے، تو یہ کوئی مناسب عمل نہیں ہے۔ زندگی تو گزر جائے گی، جس کی آپ برائی کریں گے اس کی بھی زندگی گزر جائے گی، آپ کی بھی گزر جائے گی۔ آپ جس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کوئی بات بھی، یا آپ کسی کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، تو اس بات کا یہ شعور ہمیں ہونا چاہیے کہ اس کا مالک بھی اللہ ہے، میرا مالک بھی اللہ ہے۔ تو میرے اس بدگمانی پھیلا دینے سے، میرے بدگمانی پھیلا دینے سے اگر کسی کو نقصان پہنچ جائے تو پھر خدا کی قدرت کہاں ہے؟ توحید پر یقین ہے نا ہمارا۔ پھر اس مہینے کے اندر ایک اور بات
کہ ہر سنی سنائی باتوں کو آگے بڑھانے کا جو ایک رجحان بن گیا ہے ہمارا، اس سے اجتناب کریں۔ ہر سنی بات، میرے آقا فرماتے ہیں، جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے۔ جھوٹا یعنی کہ کوئی بندہ، اس کو آپ جھوٹا سمجھنا چاہتے ہیں کہ یہ بندہ جھوٹا ہے یا سچا، تو جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ ہر سنی بات کو آگے بڑھا دیا جائے۔ تو کیا خیال ہے، اس وقت یہ ایک صورتحال نہیں بن گئی ہماری؟ ہر سنی بات آگے بڑھا دی جاتی ہے، مطلب کسی سے سن لیا، اچھا اس کا کوئی وجود بھی نہ ہو، اس کی بات بھی کر دی جاتی ہے، اور سننے والا ہم نے سنا تھا، تو سب سنا تھا، تصدیق نہ ہو اس کو آگے نہ کریں۔ اس ماہ کے اندر اس بات کا خیال رکھیں، خاندانوں میں رکھیں، جہاں پہ آپ جاب کرتے ہیں، جہاں پہ آپ جاب کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، فیکٹری میں کام کرتے ہیں، دفاتر میں کام کرتے ہیں، وہاں بھی لوگ ایسے آئیں گے، سنا ہے تم نے فلاں تمہارے بارے میں کیا کہہ رہا تھا۔ یہ جو سنا ہے کا جو طریقہ ہے نا، یہ بہت نقصان پہنچا رہا ہے ہمیں۔ کیا کہا میں نے؟ بولیے نا۔ مسجد کے اندر بھی سنا ہے تم نے کیا ہوا تھا۔ اللہ کے بندے، کچھ باتیں ہضم بھی کرنا سیکھیں، ہماری یہاں ہضم نہیں ہوتی چیزیں۔ آپ کھانا کھاتے ہیں، بولیے، ہضم نہ ہو تو کیا ہوگا؟ باہر نکل جائے گا۔ ہضم کرنا سیکھیے، سینے کو قبرستان بنائیے۔ اگر آپ کے جو عیب ہیں، جو اللہ کو پتہ ہے ہر بات، اگر اس نے ظاہر کرنا شروع کر دیا تو بتائیں کون زندگی گزار سکے گا؟ ہضم کرنا سیکھیے۔ نہیں سمجھ رہے بات؟ اتنی بات کافی ہے، ہضم ہو جائے۔ بات ہضم کرنا بھی بہت ضروری ہے معاشرے میں۔ گھر کے اندر بھی کوشش کریں کہ کوئی بات آ جائے، جو بڑے ہیں نا گھر کے، وہ بھی ہضم کرنا سیکھیں۔ ہر بات پہ کامنٹ کرنا، ہر بات پر آرگومنٹ کرنا یہ نقصان پہنچا رہا ہے، گھر میں بھی، خاندان میں بھی، فیکٹریوں کے اندر بھی۔ ہر بات سنی ہوئی کو آگے بڑھا دینا، یہ سب چیزیں اس ماہ کے اندر خیال کریں۔ یہ بہت کی ورڈز ہیں، یہ بات چھوٹی نہیں ہے، بہت بڑی ہے۔ اگر اس پہ کنٹرول کر لیا جائے تو بہت سی برائیاں تو ایسے ہی ختم ہو جائیں گی۔ بولیے نا، جھگڑے ختم ہو جائیں گے، بدگمانیاں ختم ہو جائیں گی، سسٹم جو ڈسٹرب ہو رہا ہے یہ ختم ہو جائے گا، ایک دوسرے کا خیال لحاظ بڑھ جائے گا۔ عزت کرنا سیکھیں، عزت دیجئے، عزت لیجئے۔ عزت بھی جو ہے نا یہ کرنے کی چیز ہے۔ آپ دوسرے کی رسپیکٹ کیجئے، رسپیکٹ، گھر میں بیوی کی رسپیکٹ، بچوں کی رسپیکٹ، باہر نکلے معاشرے میں بڑوں کی، جیسے پچھلے جمعۃ المبارک میں عرض کیا، بزرگ نظر آ جائے اس کی رسپیکٹ کرنی ہے، عزت کیجئے۔ آج ہر آدمی جناب اپنے آپ کو نہ جانے، ایسے ایسے لوگ ہم جانتے ہیں جنہوں نے زندگی میں کوئی اچھا کام نہیں کیا ہوگا، کامیاب زندگی نہیں گزاری ہوگی، لیکن وہ جناب معاشرے کے اندر آ کر وہ یہ سمجھتا ہے مجھے لیڈر مان لو۔ آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ لیجیے، آپ دیکھیں کہ جو اینکرز ہیں یا کوئی ایسی خواتین ہیں جن کو 4 طلاقیں ہو چکی ہیں، وہ بتائیں گی گھر کیسے چلتا ہے۔ ایک آدمی جس نے ساری زندگی کچھ نہیں کیا، شادی نہیں ہو، بچے نہ ہو، خاندان نہ ہو، کوئی اچھا کاروبار نہ ہو، نہ علم ہو، نہ اخلاق ہو، لیکن جناب وہ آپ کو بتائے گا میں جو بات کہہ رہا ہوں نا اس کو مانو، میں بہت آپ کا خیر خواہ ہوں، میں جو بات بتا رہا ہوں بالکل 100% ٹھیک ہے۔ تو اگر یہ بات اتنی اچھی تھی تو آپ کی زندگی میں کیوں نظر نہیں آتی؟ نہیں؟ اتنی اچھی بات تھی تو اس پر آپ نے عمل کیوں نہیں کیا؟ کرنا چاہیے تھا نا، آپ عمل کر کے۔ اب آئیے رسول اللہ کی زندگی میں، آپ نے 100% کام کیا، اس کے بعد بتایا کہ ایسے کیا کرو۔ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ آپ علیہ السلام نے کہا بچوں کی تربیت کرو، تو فاطمہ الزہرا کی تربیت کر کے دکھایا۔ حضور نے کہا عزت کرو، تو آپ علیہ السلام نے اپنی بیوی، اپنے بچوں کی عزت کر کے دکھایا، اصحاب رسول کی عزت کر کے دکھایا۔ صحابہ کرام حیران ہو جاتے تھے کہ آقا کریم علیہ السلام کو سلام میں پہل کر لیں۔ آج تو ہمارے یہاں یہ بھی مسئلہ ہے، اس نے سلام میں پہل نہیں کی۔ ہمارے استاد محترم مفتی الیاس رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ دور حدیث کی کتاب پڑھانے کے لیے جاتے تھے، تو حدیث کے طلباء یعنی آخری درجے میں ہوتے، بخاری پڑھ رہے، تو سب سلام کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ جب وہ بیٹھ گئے تو آپ نے کہا کہ آپ میں سے کون کون مجھ سے محبت کرتا ہے؟ سب بچوں نے کہا کہ حضرت ہم آپ سے محبت کرتے ہیں۔ تو کہنے لگے کہ نا اگر آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو آئندہ آج کے بعد
آپ میرے لیے سلام کرنے کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے، میں آپ کو سلام کروں گا. یہ تربیت ہے، بولیے نا. بزرگوں کے پاس آپ کو تربیت ملے گی، جاہلوں کے پاس نہیں ملے گی. جو حال نہیں بتائے گا آپ کو، یہ عالم بتائیں گے، یہ صوفیاء بتائیں گے، یہ اللہ والے بتائیں گے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے. دیکھیں جیسے انہوں نے بتایا اپنے طالب علموں کی، کیسے بخاری پڑھنے والے کو بتا دیا آپ نے کھڑا نہیں ہونا، میں آپ کو سلام کروں گا. اتنا بڑا عالم دین جس کے جنازے میں اتنے لوگ آئے، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو سلام کروں گا. کیا کہ ان کے نزدیک سرکار مدینہ کے وہ سنت مبارکہ پیش نظر ہے. تو حضرات محترم، چند یہ نصیحت کی باتیں جو ہم بزرگوں سے ہم نے سیکھی ہے عرض کر دی. اسی طرح یہ مہینہ وقت کی قدر اور اسلامی مہینوں کی اہمیت کو بتاتا ہے. مہینے بدلنے کے ساتھ اپنی زندگی کا جائزہ لیجئے کہ میری زندگی کے اندر پچھلے مہینے میں کیا تھا اور اس مہینے میں کیا ہے. کیا میں رمضان کے بعد میری زندگی میں اعمال میں کمی واقع ہوئی ہے یا بڑھوتری ہو گئی ہے؟ رمضان کے مہینے سے اب تک ایک ماہ گزر گیا، کیا میں نمازوں میں، اذکار میں، ذکر میں کیا میں بڑھ رہا ہوں؟ یعنی ایک مہینے کے فوراً بعد دوسرا مہینہ ذی القعدہ کا آیا تو یہ کیا بتا رہا ہے کہ خود احتسابی، کہ تم نے ایک مہینہ ضائع کر دیا. رمضان کتنا اچھا گزارا تھا، تم نے ایک مہینہ ضائع کر دیا. تو اپنا جائزہ لیجئے. اسی طرح وقت کو نیکیوں میں استعمال کیجئے. آج ابھی یہ مہینہ حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مفتی اختر رضا خان قادری الازہری نبیرہ اعلیٰ حضرت، ان کا 8واں عرس مبارک پوری دنیا میں منایا جا رہا ہے. تو حضرت امام اہل سنت کے آپ جو ہے پڑپوتے ہیں، تو علمی گھرانے سے تعلق ہے آپ کا، اور آپ نے جامعۃ الازہر سے تعلیم حاصل کی، عربی میں کتب تصنیف فرمائی، 75 سال عمر پائی آپ نے. کتنی؟ اب جہاں پہ پچھلے ہفتے جمعے میں بوڑھے بزرگوں کا ذکر کیا گیا، تو وہاں پر یہ بات کہی گئی، عرض کی گئی آپ کی بارگاہ میں، 40 سال کے بعد عام زندگی میں ہمارا دور زوال و انحطاط شروع ہو جاتا ہے. کتنی؟ 40 سال کے بعد. آپ کی توجہ ہے؟ 40 سال کے بعد آپ کے جسم کی توانائی کمزور ہو جاتی ہے، آنکھوں کی بینائی کمزور، سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ بینائی کمزور ہو جاتی ہے، چلنے پھرنے میں تھوڑا سا لنگ آ جاتا ہے، کمر میں تھوڑے سے درد شروع ہو جاتا ہے. یہ دور زوال اور دور انحطاط ہوتا ہے. 40 سال کے بعد انسان گراوٹ کا شکار ہوتا ہے. ہر لحاظ سے آپ دیکھیں گے تو انسان 60-70 سال تک جاتے جاتے ناکارہ ہو جاتا ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ آپ کی جو اہمیت معاشرے میں ہوتی ہے وہ آپ اسے کھو دیتے ہیں. بیوی بچے اس طرح آپ سے بیہیو نہیں کرتے، معاشرہ نہیں کرتا، یار یہ بوڑھا ہو گیا. غور کر رہے ہیں آپ؟ لیکن جب آپ یہ دیکھتے ہیں بزرگوں کو اپنے، تو یہ جیسے جیسے بزرگ ہوتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ ان کی باتوں کی توانائی بڑھ جاتی ہے، ان کی وقت بڑھ جاتی ہے، ان کا رکھ رکھاؤ بڑھ جاتا ہے، ان کی باتوں کا وزن بولیے نا بڑھ جاتا ہے. جیسے ابھی اگر آپ 70 سال سے بڑی عمر کے کتنے افراد ہیں، ان کی بات کی اپنے گھر میں کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن وہی 70 سال سے زائد عمر کا مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان کوئی بات کر دیں تو پھر ان کے پاس ایسی کون سی طاقت ہے کہ اس کمزور جسم کے ساتھ بھی جب وہ بات کرتے ہیں تو بڑے بڑے لوگ ان کی باتوں کو کیوں سنتے ہیں؟ کیا بنیادی وجہ کیا ہے؟ ان کی بات میں طاقت کیوں پیدا ہوتی ہے؟ آپ کی بات میں طاقت کیوں نہیں ہے اور ان کی بات میں طاقت کیوں ہے؟ امام شاہ احمد درانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ 70 سال سے بڑی عمر لاٹھی لے کے کھڑے ہوئے کے تقریر کرتے تھے جناب، یہاں سے لے کے امریکہ تک ہل جایا کرتا تھا. مولانا امام امیر المجاہدین خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کوئی بات کر دیتے تھے جناب ایوانوں میں آگ لگ جاتی تھی. ان کی باتوں میں طاقت کیسے پیدا ہوتی ہے کہ بڑے بڑے لوگ ہل جاتے ہیں؟ آپ کی بات میں اتنی طاقت نہیں کہ آپ اپنی بات بیوی کو منوا سکے، یہ حکومتوں سے منوا لیتے ہیں. تو آپ کو صرف دو بات نظر آئے گی، ایک علم اور ایک تقویٰ. علم اور تقویٰ آپ کو طاقتور بنا دیتا ہے، اس کے ساتھ جڑ جائیے. علم آئے گا آپ طاقتور ہو جائیں گے. آپ بوڑھے ہونے کے بعد بھی بوڑھے نہیں ہوں گے، آپ جوان ہوں گے. 1,00,000 جوان ایک طرف کھڑے ہو جائیں اور مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان کا ایک اسٹیٹمنٹ رکھ دیا جائے تو 1,00,000 نوجوانوں کے الفاظ پر بھاری ہوگا. تو طاقت پیدا ہوتی علم سے اور تقویٰ سے. تو
75 سال کی عمر میں وصال پایا حضور تاج الشریعہ نے. کتنے سال میں؟ آخری دن تھا آپ کا حضرت کا. 75 سال بہت زیادہ عمر ہوتی ہے حضرت. آپ میں سے کوئی ہے 75 سال والا؟ آپ ہیں. اور کوئی ہے؟ زیارت کرنے کا شرف ملتا ہے ہمیں نا 75 سال کی عمر کے. حضرت صاحب ہیں 75 سال. 2-4 افراد ہیں 75 سال کی عمر. انسان کتنا کمزور ہو جاتا ہے. حضرت کا جب آخری وقت آیا، عصر کی نماز پڑھی آپ نے، اور آپ کا معمول تھا کہ آپ جو ہے اوراد و وظائف پڑھتے تھے، تو آپ دلائل الخیرات شریف پڑھتے تھے. تو اس دن آپ کمزوری کی وجہ سے نہ پڑھ سکے، تو آپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ آپ جو ہے نا وہ دلائل الخیرات شریف آپ پڑھ لیجئے. انہوں نے سنی. آخری دن بھی ہے نا جی، آخری دن بھی سنی. مغرب کی نماز کا وقت جب آیا، اذان کی آواز آئی تو کہا خاموش ہو جاؤ. اذان آ رہی تھی، اذان کی آواز، اور آپ اس کا جواب دے رہے تھے. اور اذان کے جواب دیتے دیتے آپ کی روح قفس عنصری سے پرواز ہو جاتی ہے. یہ ہوتا ہے اللہ والوں کا آخری وقت. آج ہمارے یہاں اذان کی آواز آتی ہے، ہمارا کیا معمول ہوتا ہے؟ ہم اس پہ بھی نہیں ٹھہرتے. ہماری زندگی میں ٹھہراؤ ہے ہی نہیں. ہم کسی چیز کو کنسیڈر ہی نہیں کر رہے. مہینہ آ رہا ہے ہمیں نہیں پتا، اذان کی آواز آ رہی ہے ہمیں نہیں پتا، بلاوا آ رہا ہے ہمیں نہیں پتا. ہم کسی چیز کو کنسیڈر نہیں کر رہے. تو آپ بتائیے، جب آپ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو اس طرح اس کی دھجیاں اڑائیں گے، تو کیا اللہ کو ہماری کوئی عزت اور توقیر کرنے کی ضرورت ہے؟ کیا وہ ہمیں اہمیت دے گا جب ہم اس کے دین کو اہمیت نہ دیں؟ تو ہم اپنے اس طرف بھی ہمیں آنے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے جس چیز کو اہمیت دی اس کو اہمیت دینے کی ضرورت ہے. اب آ جائیے اہم ترین موضوع کی طرف کہ 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی. کیا ہوئی؟ وہ بھی ذیقعد میں ہوئی. اب ذیقعد میں صلح حدیبیہ کا جو پس منظر تھا، حضور نبی کریم علیہ السلام احرام کی حالت میں 1400 صحابہ اکرام کو لے کر چلے، اور جب آپ پہنچے تو ادھر پتہ چلا، خبر لگ گئی مشرکین مکہ کو کہ مسلمان آ رہے ہیں، اور جنگ کی تیاری شروع کر دی. انہوں نے کہا کہ ان کو باہر ہی روک لو، ان کو اندر آنے نہیں دینا. اس میں جناب سارے کے سارے کفار و مشرکین وہ آئے اور انہیں حدیبیہ کے مقام پر روکنا چاہے. مقام تنعیم پہ سرکار پہنچے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب بتایا گیا کہ یہ آپ کو اندر داخل نہیں ہونے دیں گے، تو حضور نے حدیبیہ کے مقام پر آپ نے پڑاؤ ڈال دیا. اب 1400 صحابہ ہیں احرام کی حالت میں. جانتے ہیں نا احرام، جوئیں بھی نہیں مار سکتے، چونٹی بھی نہیں مار سکتے، گھاس بھی نہیں اکھاڑ سکتے، جنگ بھی نہیں کر سکتے. یہ حالت ہے. جانور لے کر چلے. اب وہاں بیٹھ ٹھہر گئے. اب ایک ہی کنواں ہے. اب جاتے اگر مکے میں تو جا کے پانی وغیرہ پیتے. اب وہ سب چیزیں خشک ہو تھیں وہاں پر. تو سرکار نے فرمایا کہ کنویں سے ذرا پانی نکالو. کنویں سے پانی نکالا گیا، تھوڑا سا پانی تھا، کنواں خشک ہو گیا. اب صحابہ کرام پریشان، یا رسول اللہ پانی کی قلت ہے. 1400 آدمی ایک جگہ جمع ہو جائے، جیسے مثال کے طور پہ ہماری مسجد ہے، تقریباً یہاں نیچے 1700-1600 آدمی آتا ہے. اب اتنے سارے لوگ جمع ہو جائیں، ان کو پانی پلانا، کھانا کھلانا، اور ان کا پڑاؤ ڈالنا. گرمی کے دن تھے، ایسے جیسے گرمی آپ کی ہے، گرمی کے دن تھے. تو سرکار نے کہا کہ ایک تم پانی کے لیے کوئی بھگونا لے آؤ، برتن لے آؤ. برتن لایا گیا، حضور کے سامنے رکھ دیا گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غلاموں کو دیکھا کہ پانی سے پیاسے ہیں، تو حضور نے اپنے دست مبارک ایسے رکھ دیا، ایسے رکھا. تو صحابہ کرام نے دیکھا کہ ہم نے دیکھا کہ جیسے ہی سرکار نے اس برتن میں اپنے دست مبارک کو رکھا تو انگلیوں کے درمیان میں جو جگہ ہیں یہاں سے پانی نکلنا شروع ہو گیا. اب برتن بھر گیا. تو حضور نے کہا پانی پیو. تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے 1400 صحابہ نے پانی پیا، اپنے مشکیزیں بھر لیے، جانوروں کو پانی دیا، جانوروں نے پانی پی لیا. اس کے باوجود کہتے ہیں کہ وہ برتن اسی طرح بدستور بھرا رہا جیسے کہ وہ بھرا ہوا تھا. اب حضور علیہ السلام نے کہا کہ بس ہو گیا. پھر آپ نے جب اپنے دست مبارک کو ہٹایا تو صحابہ کہتے ہیں کہ اگر 5000 بھی ہم ہوتے تو ہمارے لیے وہ پانی کفایت کر جاتا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر اپنے اصحاب کو پانی پلایا. پانی پلانے کے بعد پھر کہا کہ اب کیا کیا جائے، معاملات کو طے کرنا ہے. تو حضرت عمر سے کہا گیا. تو حضرت عمر آپ جائیے، جا کر کے آپ ان سے کہیں کہ بھائی صلح کر لی جائے، معاہدہ کر لیا جائے، ہم تو جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں. اللہ اکبر. یہاں سے بات پتہ چلتی ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ، اچھا یہ بھی بات کہ جو پانی بچ گیا وہ پانی سرکار نے کہا کہ اب اس کا کیا کرنا ہے، جس میں آپ نے دست مبارک رکھا تھا، اور ایک تیر نکالا آپ نے اپنا، سرکار نے صلی اللہ علیہ وسلم ایک تیر، اور وہ پانی کہا کہ جا کر اس کنویں میں ڈال دو جو حدیبیہ کے مقام پر کنواں تھا. تو جیسے ہی تیر اور پانی ڈالا گیا تو وہ کنواں جو ہے وہ لبالب بھر گیا، اور اس کا پانی انتہائی میٹھا اور شیریں ہو گیا. آج 1400 سال گزر گئے، آج بھی اس کا پانی میٹھا ہے اور آج بھی وہ کنواں پانی دے رہا ہے. سبحان اللہ. یعنی حضور کا فیض جاری ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا 1400 سال کے بعد بھی، حالانکہ اس مکہ کی سرزمین پر پانی کی بڑی قلت ہوا کرتی ہے. تو نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر آپ جائیے اور جا کر ان سے کہیں کہ بھائی ہم معاہدہ کرنے کے لیے، آپ معاہدہ کر لیں، صلح کر لیں. تو حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ، اگر میں گیا اور جانے کے بعد وہ میرے جان کے دشمن ہیں، انہوں نے مجھ پر حملہ کیا اور انہیں کوئی سخت بات کی، تو میں بھی سخت آدمی ہوں، تو مجھ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ سختی ہو جائے اور پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ میں لڑ پڑوں ان سے، تو آپ مجھے جو ہے معذرت میں آپ سے چاہتا ہوں، مجھے آپ نہ بھیجیے. تو حضور نے فرمایا عثمان آپ جائیے. سرکار نے حضرت عثمان غنی سے کہا، اب توجہ سے سنیے گا، یہ حدیبیہ کا جو واقعہ ہے اس کو پورا سمجھنے کے بعد پھر آپ اس کے اسباق کی طرف آئیے گا. حضرت عثمان غنی گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جانے کے بعد آپ نے، اچھا آپ کی حیثیت پہلے ماضی میں بھی بہت تھی، آپ کو دیکھا تو اہل مکہ جو ہے انہوں نے کہا کہ عثمان آئے ہیں، تو ان کو کہا بیٹھیے. آپ حالت احرام میں تھے وہ بھی، تو کہا کیا بات ہے، کہا ہو آپ جو ہے وہ ہم سے معاہدہ کر لیجئے. تو کہا کہ ٹھیک ہے، معاہدے کی بات تو بعد میں کریں گے. عثمان ایک کام کیجئے کہ آپ آ گئے ہیں اکیلے، تو کعبۃ اللہ موجود ہے، تو آپ جائیے طواف بھی کر لیجئے اور سعی بھی کر لیجئے، اور اس کے بعد آپ جو ہے نا پھر دیکھیں گے کیا کرنا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تو معاہدے کے لیے گئے تھے. اب کعبہ سامنے، کعبہ آپ پیسہ جمع کر کے جائیے، اور جمع کرنے کے بعد آپ پہنچ جائیے کعبۃ اللہ، اور کعبہ آپ کے سامنے ہو، اور کوئی عذر آ جائے اس کو کہے، آپ سے کہے بھائی واپس جاؤ یہاں سے، آپ کہیں یار ایک کام کروں، بس اتنا سا ہو کہ کعبہ آ تو گیا ہے، یعنی ہماری وش کیا ہوگی، کعبہ آ گیا، یار ایک کام کرو، ساری باتیں بعد میں کر دیں گے، آج کا عاشق ایسا ہوگا، آج کے عاشق اور اس وقت کے عاشق میں، ان کے مسلک میں اور ہمارے مسلک میں فرق بتا رہا ہوں. تو ہم کہیں گے یار ایک کام کرو، کعبہ یار طواف کر لوں، اس کے بعد باقی سب معاملات کر دیں گے، ٹھہرو. عثمان غنی بھی تو عاشق ہے، عثمان غنی بھی تو کعبے کا طواف کرنے کے لیے مچل رہا تھا. تو حضرت عثمان غنی کو تو آفر ہے، وہ بول نہیں رہے، ان کو آفر دی جا رہی ہے، صحیح بھی کر لو، طواف بھی کر لو. ان کا جملہ کیا ہے، انہوں نے کہا کہ نہیں یہ میں کام نہیں کر سکتا. کہ عثمان کیوں نہیں کر سکتے، کہا کہ میں جس محمد کے ساتھ آیا نہیں وہ میرے ساتھ نہ ہو تو میں کعبہ کا طواف کیسے کر سکتا. حضور نہیں، حضور کے بغیر بھی کوئی دین ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر بھی کسی دین پر عمل کیا جائے گا، ایسا ممکن نہیں ہے. اے ابو سفیان، اے کرما، اے بڑے بڑے جتنے بھی وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، ان سے کہا کہ ہم نہیں کر سکتے، میں اس وقت تک کعبے کا طواف نہیں کروں گا، اگر میں حالت احرام میں قیامت تک بھی رہوں تب بھی میں طواف نہیں کروں گا. یہ ان کا مسلک تھا، ساری دین کی وابستگی رسول اللہ کے ساتھ، سب کچھ حضور کے ساتھ. اور ہم کیسے عاشق ہیں صاحب، یہ ہے صحابہ کرام کا مسلک، یہ ہے صحابہ کرام کا عشق. ہم تو حضور کو ایک طرف کر دیتے ہیں، ہم تو حضور کی باتوں کو ایک طرف سائڈ کر دیتے ہیں اور ہمارا عشق آگے آ جاتا ہے. وہ عشق ہے ہی کیسا عشق جو حضور سامنے نہ ہو اور عشق کا اظہار کیا جائے، یہ ممکن نہیں ہے. اسی طرح اب آئیے میں آپ کو ایک اور یہاں پر اسی صلح حدیبیہ میں مسلک صحابہ سمجھا دیتا ہوں. مسلک صحابہ سمجھیں، صحابہ کا مسلک بہت بیان کیا جا رہا ہے، بڑے بڑے لوگ آج تنظیمیں، ہم تو صحابہ کرام پہ عمل کرتے ہیں، صحابہ کے نقش قدم پر چلتے ہیں. کہہ دینا آسان ہے لیکن مسلک صحابہ پر چلنا آسان نہیں ہے. چنانچہ جب حدیبیہ کا، ابھی حدیبیہ کے معاہدات کی طرف نہیں جا رہا، میں لکھ دیا گیا، میں اس ایک واقعے کو عرض کرنا چاہوں گا یا کوٹ کرنا چاہوں گا کہ معاہدہ لکھ دیا گیا. سہیل بن عمر نے کہا کہ کیا لکھا گیا، لکھا گیا محمد الرسول اللہ. سہیل بن عمر نے کہا کہ اگر یہ ہم مان لیں تو بات ہی ختم ہو جائے گی، ہم یہ تو نہیں مانتے آپ کو نا، محمد الرسول اللہ ہم آپ کو نہیں مانتے، آپ لکھے محمد بن عبداللہ. اب معاہدہ ہو چکا تھا، لکھا جا چکا تھا، اب لکھنے کے بعد ایک چیز لکھ دی جائے، اس کے بعد اب کیا ہوگا، مٹایا جائے گا. معاہدہ لکھنے کے بعد مٹایا جائے گا. تو اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے جب انہوں نے کہا کہ آپ محمد رسول اللہ مٹائیے اور محمد بن عبداللہ لکھیے آپ،
تو سرکار نے کس کا انتخاب کیا پتا ہے آپ کو؟ سنیے، یا امحو یا علی، علی یہ جو رسول اللہ لکھا ہے نا، محمد رسول اللہ، اس کو مٹا دو۔ علی سے کہا گیا رضی اللہ عنہ، علی اس کو مٹا دو۔ اب دیکھیں کہ یہ وہ صحابہ کون ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اگر پانی مانگے تو سب دوڑے، 1400 صحابہ دوڑے چلے آئے۔ گھاس جانور کو کھلانا ہے سرکار کے، صحابہ سب دوڑے چلے آئے۔ حضور کے منہ مبارک گر رہے ہیں، سارے صحابہ لینے آ جائیں۔ حضور کلی فرماتے ہیں، وضو کرتے ہیں، سارے صحابہ لینے آ جاتے ہیں۔ یعنی ایک طرف صحابہ کا عمل یہ ہے کہ حضور سے نسبت رکھنے والی کوئی چیز ہو تو سب دوڑ آتے ہیں، لیکن جب حضور نے مٹانے کی بات کی تو سارے صحابہ میں سے اب ایک کا انتخاب کیا، حضرت علی کا۔ امحو یا علی، علی اس کو مٹا دیجئے۔ تو حضرت علی نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ آپ کا حکم ہے مٹا دوں، اب علی اپنا عشق دکھاتا ہے، کہتا ہے لا امحو ابدا، یا رسول اللہ آج کی کیا بات ہے، قیامت تک جہاں پر آپ کا نام لکھا ہوگا، میں کیا میری نسل بھی آپ کا نام نہیں مٹائے گی، آپ کا نام مٹاؤں گا نہیں، میری یہ جرت نہیں ہے کہ میں آپ کا نام مٹا دوں۔ صحابی نام مٹاتا نہیں ہے، صحابی تو نام کی رکھوالی کرتا ہے۔ حضرت علی نے اس وقت فرما دیا لا امحو ابدا۔ اگر صرف کہہ دیتے اتنی بات کہ میں نہیں مٹاؤں گا تو بات کافی، ابدا کہہ کر کہا کہ میری نسل میں جتنا سید آئے گا قیامت تک کہ اگر میرا نام لکھا رہے گا، آپ کا نام لکھا رہے گا، تو یا رسول اللہ جو سید ہوگا وہ آپ کا نام مٹائے گا نہیں۔ سید نام مٹانے والے نہیں ہوتے، نام کی رکھوالی کرنے والے ہوتے ہیں۔ آج مجھے بتائیے، بڑے علی 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 علی، بھنگ پینے والے جاہل پیر، بھنگ اور اس کے مست نشے کے اندر بڑے بڑے بال، تمہارا کام ہے؟ علی نے کر کے دکھا، یہ ہے کار علی، یہ ہے علی کا کردار کہ علی نام مٹاتا نہیں ہے بلکہ علی نام کی حفاظت کرتا ہے۔ اور آج جاہل پیر جنہوں نے علی کا نام لیا، علی 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 علی، آپ دیکھیے جناب ہمارے اسٹیجوں پر کیا ہے، خواہ خواہ کی باتیں، خواہ خواہ کا جناب عشق اور محبت کا اظہار۔ یہ کوئی عشق و محبت نہیں ہے، حقیقی عشق و محبت یہ ہے جو حضرت علی کر رہے ہیں۔ حضرت ذی وقار اسی طرح جب نام لکھا جاتا ہے تو نام نہ مٹانا یہ صحابہ کا کام ہے، بولیے نام۔ لیکن ہماری مسجد میں یا رسول اللہ لکھ دیا جائے تو اپنے آپ کو مسلمان کہنا، کہتا ہے یا رسول اللہ کیوں لکھ دیا؟ جب مسجد میں یا رسول اللہ لکھ دے تو رسول اللہ کا نام مسجد میں نہ ہو تو وہ مسجد کیسی مسجد ہے؟ سمجھ رہے آپ؟ نہیں سمجھ رہے آپ؟ جس مسجد میں رسول اللہ کا نام نہ لکھا ہو وہ مسجد کیسی مسجد ہے؟ اللہ کے نام کے ساتھ رسول اللہ کا نام نہ ہو تو یا رسول اللہ لکھنا، یا رسول اللہ مٹانے والا یہ مسلک صحابہ نہیں ہے۔ جو لوگ یا رسول اللہ کو مٹاتے ہیں وہ مسلک صحابہ نہیں ہے۔ مسلک صحابہ تو یہ ہے کہ یا رسول اللہ لکھا ہو تو اپنی جان سے گزر جائیں لیکن مٹایا نہیں جائے گا۔ مسلک صحابہ، مسلک صحابہ کی بات کرنے والوں، یہ کوئی مسلک صحابہ نہیں ہے۔ اسی لیے ہم اسی روش پر چلتے ہیں کہ دیکھیے جب صلح حدیبیہ پہ محمد رسول اللہ لکھا گیا تو ہم بھی اپنی مسجدوں میں محمد رسول اللہ لکھواتے ہیں۔ یہ ایمان والوں کا کام ہے، یہ بے ایمانوں کا کام نہیں ہے۔ منہ میں جناب آپ جو ہے لا الہ الا اللہ کہیں اور دل کے اندر بغض نبی پیدا کریں، آپ کچھ بھی شرم نبی نہیں آتی آپ کو۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، حضرت عثمان انہوں نے بھی دکھایا، حضرت علی نے بھی دکھایا کہ حضور سب سے پہلے ہیں۔ بولیے نا، آپ ان دونوں صحابہ کرام کی زندگی سے کیا طواف اللہ کی عبادت ہے یا نہیں ہے؟ بولیے نا، طواف کس کے لیے کرتے ہیں؟ لیکن حضور نہ ہو تو طواف نہیں کر رہے۔ شاید نہیں سمجھ آئی آپ کے بات۔ حقیقی عشق یہ ہے کہ حضور کے ساتھ جو کام کیا جائے گا یا حضور کے ساتھ مل کے جو کام کیا جائے گا یا حضور کی پیروی میں جو کام کیا جائے گا، حقیقی عبادت وہی اللہ کی عبادت ہوتی ہے۔ حضور کو چھوڑ کے کوئی دین نہیں ہے ہمارا، یہ بات طے کر لیں ہم۔ اب آخری بات سمجھ لیجئے، اب معاہدہ لکھا گیا تو اس میں جناب صلح حدیبیہ میں ایک شک لکھوائی گئی۔ کیا لکھوائی گئی؟ سنیے گا، قابل غور بات ہے۔ آج بھی معاہدات کی بات کی جا رہی ہے، بڑی امپورٹنٹ موضوع پر میں لا کے آپ کو یہاں پر اختتام کر رہا ہوں۔ معاہدہ جب لکھا گیا تو اس میں ایک بات یہ لکھی گئی، 5-6 شکیں تھیں اس کی،
اس کا میں نچوڑ بتا رہا ہوں. معاہدہ حضور سے لکھا گیا اور 6 ہجری کے اندر یہ واقعہ رونما ہوا ہے. تو جب لکھا گیا نا تو اس میں لکھا گیا کہ اس سال آپ عمرہ ادا نہیں کریں گے, واپس چلے جائیں. اگلے سال آپ کو اجازت دی جائے گی, آپ عمرہ کرنے آئیں گے, 3 دن مکہ خالی کر دیا جائے گا, آپ عمرہ ادا کریں گے اور چلے جائیں گے, عمرۃ القضاء ادا کر لیں. ایک بات یہ کی گئی. پھر یہ کہا گیا کہ اگر کوئی مدینے سے مکے آ جاتا ہے تو ہم مکے سے واپس اسے نہیں بھیجیں گے, لیکن کوئی مکے سے مدینے چلا جاتا ہے مکے سے تو آپ واپس کر دیں گے. اب یہ باتیں جو تھیں یہ عجیب سی باتیں تھیں, یہ معاہدات ہیں جیسے آج امریکہ کرتا ہے. نہیں سمجھ رہے, یہ کوئی نئی روش نہیں ہے. یہ کافروں کی روش, ساری باتیں ہماری مانو. ارے مسلمانوں یار, کہہ دو سبحان اللہ. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بتا رہا ہوں. حضور نے کیا زبردست انداز میں حکمت سے آپ نے کہا, سب باتیں ان کی مان لی. جب ان کی بات مان لی تو صحابہ کرام کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ یہ کیا بات ہو گئی کہ ہمارے مسلمان وہاں جائیں تو یہ قید کر لیں گے, ان کا کوئی آ جائے گا تو ہم قید نہیں کر سکتے, ہمیں واپس کرنا ہے, یہ کیسا معاہدہ ہے؟ حضور نے کہا تم نہیں جانتے. حضور نتیجہ دیکھ رہے تھے, حکمت دیکھ رہے تھے, نتیجہ دیکھ رہے تھے. یاد رکھیں حضور کے ساتھ رہو گے تو پھر بلندیاں ملتی ہیں. حضور کیا دیکھ رہے تھے؟ حضور یہ دیکھ رہے تھے کہ ان کا پروپیگنڈا یہ تھا, مکے والوں کا پورے کے پورے اطراف و اکناف میں سارے عالم میں پروپیگنڈا کر رہے تھے کہ چند لوگ اٹھے ہیں مکے سے اور ایک جتھا بنا لیا ہے, ایک گروہ بنا لیا ہے, نئے دین کا اعلان کیا ہے, اور انہوں نے جا کر مدینہ منورہ میں جا کے بس گئے ہیں, دہشت گردی کرتے ہیں, قبضہ کرنا چاہتے ہیں مکہ المکرمہ پر, لہٰذا ان کو گرفتار کر کے دوبارہ مکہ المکرمہ لایا جائے. یہ پروپیگنڈا کر رکھا تھا انہوں نے. حضور علیہ السلام کو مان نہیں رہے تھے, صحابہ کو مان نہیں رہے تھے. سارے صحابہ کو گرفتار کر کے مکہ لے آؤ, اور یہ لوگ گروہ ہے, جتھا ہے, جیسے آج بھی کرتے ہیں یہ لوگ کہ مسلمانوں کا جتھا جناب یہ کر رہا ہے. جہاں حق کی بات کریں تو توجہ ہے یا نہیں آپ کی؟ اس وقت بھی یہ پروپیگنڈا تھا. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا؟ آپ نے کہا کہ معاہدہ کرو. جب معاہدہ کر لیا نا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ معاہدہ کر کے یہ ثابت کر دیا کہ ہم تمہارے ہم پلہ ہیں. انہوں نے معاہدہ کر کے حضور کو امیر ریاست مان لیا اور مدینہ منورہ کو ایک ریاست مانا. توجہ نہیں آپ کی؟ حضور کی حکمت دیکھیے, جہاں اتنی حکمتیں تھی سرکار کی, وہاں یہ حکمت بہت کار فرما ہے کہ حضور دب کر یہ معاہدہ اس لیے کر رہے تھے کہ ایک بہت بڑا آپ ایک نتیجہ اچیومنٹ حاصل کرنا چاہتے تھے. وہ جو پروپیگنڈا تھا وہ پروپیگنڈا خش و خاشاک کی طرح اڑ جاتا. سرکار نے کہا بیٹھو معاہدہ کرو. لہذا معاہدہ کیسے ہوا کہ تم بھی ایک ریاست, ہم بھی ایک ریاست, تمہارا امیر بھی اور ہمارا امیر بھی. لہذا وہ جو پروپیگنڈا کیا تھا اس معاہدے کے بعد انہوں نے سرکار کے ریاست کو تسلیم کر لیا تھا. کہہ دیجئے سبحان اللہ. ہم کبھی معاہدے پہ غور نہیں کرتے. ہم آج بھی یہی کہتے ہیں کہ جب فلسطین کا معاہدہ کیا جاتا ہے تو وہاں پر سب کی بات کی جاتی ہے. ادھر قطر بھی آ جاؤ, ادھر سعودی عربیہ بھی آ جاؤ, تم پاکستان بھی آ جاؤ, تم ترکی بھی آ جاؤ, تم شام بھی آ جاؤ, اور نہ آئے تو فلسطین نہ آئے. نہیں سمجھ رہے آپ؟ دیکھیے فلسطین سے ہمارا تعلق لا الہ الا اللہ کا ہے, ہمارے قلب کا تعلق ہے, ہمارے روح کا تعلق ہے. لہٰذا اس موقع پر اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو جس سے معاہدہ کرنا ہے تم اس کو ریاست ہی نہیں مان رہے. اس لیے جب بھی معاہدہ کیا جائے فلسطین کے مسئلے پر تو یہ بات سامنے رکھے تمام کے تمام اقوام عالم, اقوام مسلم, کہ بھائی جس کی بات کی جا رہی ہے پہلے اس کو ریاست تو مانو. انہی کی زمین پر قبضہ, انہی کو تم نے جناب قبضہ کر کے ان کو وہاں سے نکال دیا, اور تم سب سے معاہدہ کر رہے ہو ابراہیم ایکارڈ کے نام پر, اور نہیں شامل کرتے تو انہی کو نہیں کرتے. تو حضور علیہ السلام نے حدیبیہ کے مقام پر یہ حکمت بتائی ہے تاکہ آج کے مسلمان حکمران حدیبیہ کے اس عظیم ترین معاہدے کو سامنے رکھ کر یہ آواز اٹھائیں کہ ہم بھی معاہدے میں شامل ہوں گے اس وقت جب تم فلسطین کو بھی جناب بطور ریاست تسلیم کرو گے. سمجھ آ رہی بات؟ آپ کہیں گے یہ باتیں کیوں کرتے ہیں مولانا؟ اس لیے کرتے ہیں کہ آپ تک بات پہنچ جائے. آپ کہیں گے کہ یہ باتیں جو آپ بیان کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں؟ تو ہم دیکھا قرآن میں اللہ نے کیا ہے نا,
ہم پوچھتے ہیں کہ اللہ قرآن میں بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کہا کہ جب ضرورت پڑے گی تو قرآن کھول کر ہدایت لے لینا. آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی. اب سنیے آیت کریمہ پڑھ رہا ہوں. اللہ فرماتا ہے کہ جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا گیا کہ پروپیگنڈا ہو گیا، شہید کر دیے گئے ہیں، تو سرکار نے سارے صحابہ کو جمع کر لیا اور جمع کرنے کے بعد کہا اے صحابہ، عثمان غنی سفارتکاری کی کھلی خلاف ورزی کی گئی ہے. دیکھ رہے ہیں آپ کہ آقا کریم اپنے صحابی کے جان کی کتنی قدر کرتے ہیں. کہہ دیجئے سبحان اللہ. ایک صحابی ہیں جن کے قتل کا پروپیگنڈا کیا گیا، تو سرکار نے کہا چلو بھائی عثمان غنی شہید ہو گئے، چلو واپس جاتے. حضور نے ایسا بولیے نا، حضور نے ایسا، چونکہ یہ سفارتکاری کی کھلی خلاف ورزی تھی. آقا نے صحابہ کو جمع کیا، کہا ہاتھ اٹھاؤ درخت کے نیچے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا، اب بیعت کی ہے. اس بیعت کا ذکر اللہ قرآن میں بیان کرتا ہے. کیا فرماتا؟ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ تعالیٰ بے شک ایمان والوں سے اس وقت راضی ہو گیا. سبحان اللہ، راضی ہو گیا. کن سے؟ اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جب وہ درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے. یعنی اس بیعت کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں اس کو آیت بنا کر نازل فرما رہا ہے. اور کہا جب بیعت کر رہے تھے فعلم ما فی قلوبہم، اور اللہ تعالیٰ جانتا تھا جو تمہارے دلوں میں تھا. فانزل السکینہ علیہم، پس اللہ نے ان کے دلوں پر اطمینان نازل فرما دیا. واثابہم فتحا قریبا، اور ان کو عنقریب آنے والے فتح کا انعام عطا کر دیا گیا. ومغانم کثیرۃ یاخذونہا، ان کو بہت سی غنیمتیں عطا فرمائیں جن کو وہ حاصل کریں گے. یعنی سب بعد میں یہ کر رہے تھے اور اللہ انعامات کی بارشیں فرما رہا تھا. تو یہاں پر حضور نے اپنے ہاتھ کو کہا کہ عثمان چونکہ موجود نہیں ہے، کہا یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور میں عثمان کی طرف سے بیعت کر رہا ہوں. جب تک عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے خون کا بدلہ نہیں لے لیا جائے ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے. تو حضور اپنے صحابہ کی حفاظت کرنا بھی جانتے تھے. آج ہم مسلمان ہیں، ہمارے چاروں طرف ہر طرف مسلمان قتل ہو رہا ہے، لیکن ہمیں پرواہ نہیں ہے. اس قدر خون ریزی ہو رہی ہے مسلمانوں کی. حضور نے ایک قتل عثمان پر آپ نے وہاں پر سارے صحابہ کرام سے بیعت لی تھی کہ جب تک ہم عثمان غنی کا قصاص نہیں لے لیتے ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے. تو بتائیے یہ دین ہے جس دین کو رسول اللہ لے کر آئے. دین صرف نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے، دین صرف حج کرنے کا نام نہیں ہے، روزہ رکھنے کا نام نہیں ہے. دین پورے کے پورے حضور کے سیرت طیبہ پر عمل کرنے کا نام دین ہے. اس میں یہ ساری باتیں شامل ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچے نا تو تمہارے جسم کی طرح ہے. تمہارے جسم میں جیسے کسی جسم میں درد ہو جائے تو پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے. تو کہا کہ اگر کہیں مسلمان کے ساتھ تکلیف ہے تو تمہیں اس کی تکلیف محسوس ہونی چاہیے. تو حدیبیہ کا جو معاہدہ ہے یہ ہمیں بہت ساری باتیں بتا رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ دیکھو حکمت بہت بڑی چیز ہے کہ اسباق صبر اور حکمت اس کے بغیر کبھی بھی نہیں جا سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مبارک موقع پر فرمایا کہ تم جو سوچ رہے تھے وہ عارضی عمل تھا، اللہ تعالیٰ اس سے بڑی حکمت کے ساتھ فیصلے فرما رہا تھا اور تمہارے لیے مکہ فتح کر کے اللہ نے عظیم انعام تمہیں عطا کر دیا. صلح حدیبیہ تمہید بن گئی مکہ فتح ہونے کی. کہہ دیجئے سبحان اللہ. صلح حدیبیہ تمہید بن گئی مکہ فتح ہونے کی. تو جو لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہ کیسا معاہدہ ہے